بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج دوسرا رمضان ہے اور ابتدا میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کیا ہے اس بارے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف ہٹ گئے، ہوا رک گئی، دریا پرسکون ہو گیا. حق تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی چیز پر اگر لکھ دی جائے تو اس میں برکتیں شامل ہو جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا ثواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لکھنا نجات، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ باعث سے برکات ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بسم اللہ پڑھی جاتی ہے تو اللہ پاک 4000 نیکیاں عطا فرماتے ہیں ان کے نام اعمال میں، اور 4000 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور 4000 درجات کو بڑھا دیا جاتا ہے. یہ صرف بسم اللہ کی بات کر رہا ہوں، اور پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر پوری پڑھی جائے تو اس میں 76000 نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے. اب ذرا ہم اپنا احتساب کریں کہ ہم پورے دن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی دفعہ پڑھ رہے ہیں اور کتنی دفعہ بھول رہے ہیں، اور کس کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگنور کر رہے ہیں. تو معزز حضرات گرامی، آج دوسرا رمضان ہے اور عشرہ رحمت کا یہ دوسرا عشر کی طرف، رمضان کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اور آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے ہمارے دل عزیز شخصیت مفتی نعمان کریم انصاری صاحب، جنہیں ہم اپنے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے دوسرے مہمان ہیں آل پاکستان میمن فیڈریشن اور ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے حوالے سے سماجی کام کر رہے ہیں جناب شعیب غازیانی صاحب، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں ملک کے مشہور و معروف صنعہ احمد رضا قادری صاحب، انہیں بھی ہم اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں کہ کل کے روزے میں جو کہ پہلا روزہ تھا جس میں ہم نے رحمت کے عشرے کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور آج ہم صبر کی طرف آتے ہیں. تو کیا صبر کی ڈیفینیشن ہے، صبر کس طرح کیا جائے، اور پھر اس کے بعد میں آگے ایک اور اپنا سوال بھی آپ کی طرف کروں گا کہ صبر اور صبر جمیل میں کیا فرق ہے. پہلے صبر کی بات ہو جائے، پھر صبر جمیل کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا وازواج سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. سلیم بھائی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا اور بہت اچھا عنوان ہے آج کے ہمارے پروگرام کا. بات یہ ہے کہ صبر کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ صبر کیا چیز ہے. تو مختلف علماء نے، مختلف محدثین نے، مختلف شارحین حدیث نے، مختلف مفسرین نے، مختلف لکھنے والوں نے اور مختلف ائمہ متکلمین نے صبر کی مختلف طریقوں سے تعریف کی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ صبر کو ہم اس کی مختلف جہتوں کے ساتھ اگر پہچانیں تو وہ زیادہ اچھا اور مفید رہے گا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا قدرت کی طرف سے آنے والی مشکلات پر صبر کرنا، ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے کہ بندگی کا جو رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس بندگی کے حکم پر استقامت کے ساتھ ڈٹا رہنا، یہ بھی ایک صبر کی صورت ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، کہ انسان اس پر آنے والی مشکلات کو جو ہے وہ فیس کر رہا ہے، اور ان عبادت پر، اس بندگی پر انسان استقامت کے ساتھ لگا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان مشکلات میں اپنے نفس پر قابو کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے. بے شک یہ صبر ہے. اور صبر جمیل کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو صبر جمیل یہ ہے کہ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں صبر جمیل کے حوالے سے، بالخصوص امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صبر جمیل کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ صبر جمیل یہ ہے کہ انسان غم زدوں میں، پریشان حالوں میں بیٹھ کر پہچانا نہ جائے کہ یہ بھی پریشان ہے. سبحان اللہ. آپ کی طرف آتے ہیں اور پھر اور اس کو ڈیفائن کریں گے اور کھولیں گے اس کو ذرا صبر جمیل کے حوالے سے. شعیب غازیانی صاحب، آپ ماشاءاللہ سماجی فیلڈ سے منسلک ہیں، ایجوکیشن کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں، تلسمیہ پہ کام کر رہے ہیں. تو ذرا سا ایجوکیشن کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ آپ کیا سوچ کے اس فیلڈ کے اندر آئے کہ ایجوکیشن کس طرح کی ہونی چاہیے اور کس طریقے سے اس کام کو آگے کی طرف بڑھایا جائے، کس طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحیثیت مسلمان ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ قرآن شریف کی پہلی جو آیت نازل ہوئی اس کا پہلا لفظ اقرا تھا.
जब इकरा है कहा गया पर, यानी कि ये एक उमूमी हुक्म नहीं है, बाय फोर्स है, पर दिस इज ऑर्डर। ये कहते हैं ना पढ़िए, आप पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना तो ना पढ़े, नहीं, पर यानी बाय ऑर्डर है ये। तो हमारा इस्लाम की इब्तिदा ही इकरा से है, यानी तालीम से। और हर फर्द को ये कहा गया कि पढ़ो, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी रखा गया सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को एहसास हो कि तालीम हासिल करने के लिए किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है। अल्लाह ताला उस्ताद मौज़म रहे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन इकरा का लफ्ज़ ये साबित करता है कि हमें तालीम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और मुसलमान का जो दौर था, इस्लाम का जो दौर रहा है, जिसमें हम दुनिया भर में हमने हुकूमत की, वो सब तालीम से ही थे। इब्न हशम, इब्न खुल्दून, इब्न बतूता, ये सब कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो दुनिया पे हुकूमत करने वालों को सपोर्ट करते थे, हुक्मरानों के साथ होते थे और तालीम में ही होते थे। और यही वजह है कि उस वक्त ज़माने में तालीम हासिल की। तालीम का शौक़ मुझे बुनियादी तौर पर, यूँ तो पढ़ने का शौक़ मुझे बचपन से ही है, और आज भी बफज़ल ताला 500-700 से ऊपर बुक्स मेरी लाइब्रेरी में होंगी माशाअल्लाह। और अल्लाह का फजल है कि स्कूल की लाइब्रेरी भी मैं तवज्जो देता हूँ। बफज़ल ताला दोस्तों के ताउन से कई स्कूलों में लाइब्रेरीज में बुक्स भी भेजते रहते हैं। लेकिन हमने जब देखा कि तालीम में जो मसला इस वक्त आ रहा है, वहाँ हमारे तालीम के अंदर एथिक्स ख़त्म होती जा रही है। चलो वो एक मसला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कराची के सराउंडिंग में जब हम घूमते फिरते हैं तो वहाँ देखते हैं तो वहाँ तालीम तो एक ज़र्रे नायाब है, दुर्रे नायाब है, मिलता ही नहीं है उनको। वहाँ फिर हमने वहाँ भी इन लोगों के साथ काम शुरू किया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि बल्दिया टाउन में हम लोगों ने फरीद कॉलोनी है, चिश्तिया नगर है, गुलशन बहार है, उन इलाकों में हम लोग कुछ स्कूलों के साथ, कुछ ग्रुप के साथ काम करते हैं जो 1 रूम एजुकेशन वहाँ कर रहे हैं। किस तरह का काम करते हैं आप? उनके बच्चों की पढ़ाई के हवाले से काम कर रहे हैं या एजुकेशन के हवाले से, उनको कोई माली मदद के हवाले से कोई काम कर रहे हैं? हम लोग वहाँ इन बच्चों को 1 रूम स्कूल बना रहे हैं वहाँ, और वहाँ पर 1 रूम स्कूल के अंदर उनको तालीम दे रहे हैं। इसमें हमारे साथ जो मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ, एक इदारा कंदील है जो कि मोंटेसरी स्कूलिंग पर काम करता है। इनका रेंज है मोंटेसरी की 3 क्लासें पढ़ाना। तो वहाँ पर ये 3 क्लास का एक ग्रुप काम कर रहा है। स्कूल खोले हमने, अभी तक 11 स्कूल वहाँ खुल चुके हैं कंदील की तरफ से। दूसरा एक और है जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हम गवर्नमेंट नाम सुन के कहते हैं कि जी काम नहीं कर रहा, लेकिन बेसिक एजुकेशन गुलाम नबी सहल साहब इसके डायरेक्टर हैं, और कराची के आसिफ कुरैशी साहब हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इनके इस वक्त कराची में 11,000 स्टूडेंट है जो कि फ्री स्कूल में पढ़ाते हैं। तो इन बच्चों को 2 ग्रुप हो गए। वहाँ जब हम गए उधर दोनों ग्रुप को कोऑर्डिनेशन कायम किया तो वहाँ पता चला कि वहाँ पर क्लास 6 के बाद बच्चे पढ़ नहीं रहे। तो बफज़ल ताला इसी साल, इसी पिछले माह अप्रैल में ही हमने वहाँ पे नया सिलसिला शुरू किया कि क्लास 6 to 10 की क्लासें शुरू की हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक 3 स्कूल हम खोल चुके हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जिन इलाकों में हमने स्कूल खोले वहाँ से 100, 200, 400 कदम पर गवर्नमेंट के स्कूल मौजूद है जो कि भूत बंगला का मंजर पेश कर रहे हैं। अच्छा, वही उसी पे मैं आ रहा था कि बुद्ध बंगले की तरफ और गवर्नमेंट के स्कूल की तरफ। यही गवर्नमेंट स्कूल के टीचर जब प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं तो बड़ी अच्छी तालीम देते हैं। तो ये क्या तज़ाद है और क्या वजह है? इसकी वजह से इससे आगे आपकी तरफ सवाल की तरफ आऊँगा। और हमारे अहमद रज़ा कादरी साहब हैं, तो हम चाहते हैं कि आज दूसरा रमज़ान है, थोड़ी सी महफिल को और रौनक बना दें। ज़रा अपनी आवाज़ के अंदर मेरे नबी की शान में कुछ फरमा दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदिगार आँखों में, हमें
ہمیشہ نقش رہے روح ہے یار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح ہے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روح ہے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، اور نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے۔ صاحب ماشاء اللہ بڑی پیاری آواز کے اندر بڑا پیارا کلام پیش کیا۔ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، صبر جمیل کے بارے میں آپ فرما رہے تھے، اور میں نے آپ کو
دوسری طرف لے کے چلا گیا اور پھر اس کے بعد واپس صبر جمیل کی طرف آتے ہیں. اچھا صبر جمیل اور صبر جی اس کے اندر دونوں کے اندر کیا ایسی چیز ہے کہ جس کو جمیل یعنی خوبصورت بہترین بہترین اچھا، تو اس کو ذرا سا تھوڑا سا اور کھول کے ڈیفائن کیجیے گا. دیکھیں ان دونوں کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ جو صبر ہوتا ہے، صبر کرنے والا انسان وہ صبر کر رہا ہوتا ہے، مصیبتوں پر تکالیف کو برداشت کر رہا ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے چہرے سے عیاں ہو جاتا ہے کہ یہ انسان پریشان ہے. ٹھیک ہے، یا تو اس کی کہہ لیجئے کہ وہ غمزدہ ہوتا ہے تو غم کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں ہوتے ہیں. جو صبر جمیل والا ہوتا ہے وہ پریشان ہو کر بھی مسکراتا ہے، ماشاءاللہ، وہ مصیبتیں اور تکالیف برداشت کر کے بھی وہ دوسروں کو خوشیاں دیتا ہے، وہ اپنے چہرے کو کھلتا ہوا رکھتا ہے. ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت خوش ہے، یہ تو بہت خرم ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بہت فرحت میں ہے، تو بہت آرام میں ہے. تو وہ کسی کو یہ احساس نہیں ہونے دیتا کہ وہ پریشان ہے، کہ کوئی اس سے ہمدردی کا جذبہ پیدا کرے اور کوئی اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، بس میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، میں صبر کر کے بیٹھا ہوا ہوں. تو وہ اپنے چہرے سے عیاں نہیں ہونے دیتا. یہ ایک تھوڑا سا صبر اور صبر جمیل میں فرق صوفیہ نے بیان فرمایا ہے. اچھا دوسری طرف میں آتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مایوسی والی چیزیں بہت ہو گئی ہے. اب لوگ کو ہم کہتے ہیں کہ یار آپ صبر کرو. اگر مثال کے طور پہ کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اور خرچ کرنے کے حوالے سے وہ کس طریقے سے صبر کرے کہ کہیں پہ جانا بھی نہیں ہے، اپنی عزت نفس کو بھی کیا کہتے ہیں مجروح نہیں کرنا. تو وہاں صبر کی ڈیفینیشن کو ذرا سا ڈیفائن کرے، کیونکہ اس وجہ سے کہ آپ صبر جمیل کے حوالے سے تو کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کے حوالے سے بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن وہ صبر جو کر رہا ہے وہ صبر کس طرح کے اس کے پیٹ میں کھانا نہیں آ رہا، اور اگر وہ کسی کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ عزت نفس کی طرف بھی آتے ہیں. شعبہ سے بھی اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ انسان کے حوالے سے قرآن کریم میں جو قاعدہ اس کو دیا گیا ہے نا، اور جو دین نے اصول بنایا ہے اور سکھایا ہے، وہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اگر دیکھیں زکوٰۃ کا نظام کیا ہے، صدقات کا نظام کیا ہے، ایک لینے والا ہے تو ایک دینے والا ہے. ٹھیک ہے، ایک دے رہا ہے تو ایک لے بھی تو رہا ہے نا. اب یہ صبر کا یا صبر کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ کوئی لینے والا ہی نہ رہے. ٹھیک ہے، کوئی لے ہی نہ رہا ہو. کوئی غریب آپ کی بات کو تھوڑا سا روک رہا ہوں کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی بات بھی اور اچھے ڈیفائنڈ ہو جائے کہ لینے والا جو ہے مثال کے طور پہ اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی زکوٰۃ کا حقدار ہے یا نہیں، تو اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ہی رکشے کے اندر 8 بورے لے کے جا رہا ہے، کوئی 4 بورے لے کے. شعیب بھائی بھی اس سے پریکٹس سے گزرے ہیں کہ کہتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہی فیلڈ سے کام کرتے بھی رہے. تو یہ اس حوالے سے کیسے اس کو دیکھیں؟ دیکھیں، ہر وہ انسان جو مالک نصاب نہ ہو، ٹھیک ہے، جو غریب ہو، تنگ دست ہو، جو فقر یا مسکینی کی تعریف میں کہیں جا کر شامل ہو جاتا ہو، داخل ہو جاتا ہو، ہم اپنے طور سے پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ مجبور اور تکلیف نہیں دیتا، مجبور نہیں کرتا، تکلیف نہیں دیتا. انسان اپنی حیثیت سے، اپنے طور سے جتنی ہو سکے چھان بین کرے، جتنی ہو سکے وہ کوشش کرے کہ میری زکوٰۃ، میرے صدقات، میرا مال وہ مستحق ہی کو پہنچے اور سامنے والا وہ یقیناً مستحق ہو. انسان اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرے. پھر خدا نخواستہ انسان کا پورا کام کرنے کے بعد وہ جو ہے نا کہ گھوڑا باندھ کے توکل کیا جائے، وہ بات اصل میں یہی ہے کہ گاڑی اپنی چھوڑ دی جائے اللہ کے آسرے پر نہیں. گاڑی کو اچھا 1 منٹ کے لیے ہم نے یہ تصور کر لیا کہ مثال کے طور پہ اس کو ہم نے زکوٰۃ دی، وہ صحیح تھا، سب کچھ تھا. اس کے بعد تھوڑا سا ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، یہ کہتی تو ماشاءاللہ بڑا اچھا کھاتا پیتا ہے، تو کیا وہ ہماری زکوٰۃ تھوڑا سا ہو گئی یا نہیں؟ اگر ہم نے پوری تحقیق اپنی کر لی تھی، اپنے طور سے ہم پورے دلی طور پر مطمئن تھے کہ سامنے والا زکوٰۃ کا مستحق ہے، ہم نے اچھی طریقے سے تحقیق کر لی تھی، ٹھیک ہے، جو تحقیق کے طریقے کار ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ٹھیک ہے دن پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دن پھرتا ہے لوگوں کے درمیان. کیا معلوم کہ آج ہم نے اس کو جو ہے وہ زکوٰۃ دی، آج وہ مستحق زکوٰۃ تھا، 6 مہینے بعد اللہ پاک نے ایسا کرم فرما دیا کہ وہ خود مالک نصاب ہو گیا، وہ لوگوں کو جو ہے وہ خود زکوٰۃ دیتا ہے. ٹھیک ہے، یا یہ کہ اس کا ماشاءاللہ اب جو ہے وہ گزر بسر بہت اچھا ہونے لگ گیا. اگر وہ ہمیں ڈیفائنڈ ہو جائے مثال کے طور پر، ہمیں پتہ چل جائے کہ ایسا نہیں تھا، تو کیا اس کے بارے میں کیا؟ دیکھیں پھر تو یہ ہے نا کہ ہم نے پھر تحقیق کا عقدہ نہیں کیا. ٹھیک ہے،
اگر میں بعد میں کسی اچھا مثال کے طور پہ میں نے کسی کی ذمہ داری لگا دی کہ شعیب بھائی آپ جو ذرا سا دیکھ لیجیے گا اور یہ میرے پیسے آپ وہ زکوٰۃ ان کو دے دیجیے گا نا، تو اس شخص نے ان کو زکوٰۃ کے حوالے سے مدد کر دی، سب کچھ کر دی. شعیب بھائی بھی اب ماشاءاللہ ایک بڑا ہینڈسم اماؤنٹ آیا ہوا ہے، تو ہر آدمی کے گھر پہ جا کے تو وہ تحقیق نہیں کر رہے، وہ دیکھ رہے کہ یار یہ آ کے رو رہی ہے ہمارے سامنے، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ انہوں نے اس کو دے دیا سب کچھ. تو جو دے دیا اور اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ تو حقدار نہیں تھا اور اس کو ہم نے دے دیا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ جی شعیب اب بھی اس میں ایک بنیادی بات ہے، کراچی میں جو زکوٰۃ کی تقسیم ہوتی ہے نا وہ بذریعہ امین ہوتی ہے زیادہ تر، اور مطلب یہ کہ درمیان میں ادارے ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ دینے والے اعتبار کرتے ہوئے معاملے کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا دوسری بات جو میں نے نوٹ کی ہے، اور میں مووی دکھانا نہیں ہے موجود ہمارے پاس، سال سے ہم لوگوں نے کئی جگہوں پر ہم نے کیمرے لگا دے کون کون آ رہے ہیں، کس طرح آ رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ مخصوص چہرے زیادہ تر اس بٹوارے میں شامل ہوتے ہیں. اچھا زکوٰۃ کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ زکوٰۃ اس طرح دی جائے کہ دوسری بار وہ زکوٰۃ لینے والا نہ ہو، تو ہمارے تو لوگ 10 روپے بانٹنے کے لیے فوٹو کھنچواتے ہیں. صحیح. اس کا بھی ذرا بتائیں کہ اس ٹائپ کی زکوٰۃ دی جا رہی ہے جس کو بنیاد تو نام بری کے لیے ہوتی ہے. چلو چاول دے، میں مثال کے طور پہ میں نے کسی نے مجھے پیسے بوریاں بھیجی، چاول راشن بھیج کے آپ بانٹ دو، اور میں کیا کر رہا ہوں کہ بڑے سفید شلوار قمیض پہن کر کھڑا ہو گیا اور شور مچا رہا ہوں اور لوگوں میں راشن بانٹتا پھر رہا ہوں، فیس بک پہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، فیس بک اپنے آپ کو پروموٹ کر رہا ہوں. جبکہ بہت سے لوگ، میں ایک بندے کے بارے میں انکوائری نہیں کی جو لائن میں آ گیا دے دیا. اچھا لائن میں آنے کے بعد مسئلہ دیکھیں، خواتین کی بات کرتا ہوں کیونکہ زیادہ تر خواتین آتی ہے، وہ خاتون جاتا زور آور ہوتی ہے، وہ سب سے آگے کھڑی ہوتی ہے. وہ میں نے عموماً دیکھا ہے کہ جو اصل مستحق ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. بالکل. اور کئی گھروں میں ہم لوگوں نے باقاعدہ رمضان میں جاتے تھے تو باقاعدہ ایماندارانہ کہوں تو چھاپے مارتے تھے. پتہ چلا کہ چاول کے ایک گھر میں تقریباً 200 کلو 300 کلو چاول ملتا ہے، 20-25 بوریاں آٹے کی ملتی ہے. چینیوں نے جو بھی راشن بٹ رہا ہے سب سے پہلے ان کے گھر پہنچ جاتا ہے، کیونکہ وہ زور آور ہوتے ہیں، پروفیشنل ہوتے ہیں، وہ سب اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو اس بارے میں بھی مطلب آپ یہ بتائیں کہ بطور امین ہم لوگوں کو کیا رول پلے کرنا چاہیے، اور جو زکوٰۃ دینے والا ہے وہ اپنے کو بری ذمہ سمجھتا ہے. میں چھوٹی سی مثال دوں، سلیم میں چھوٹی مثال دوں. میں نے فار ایگزامپل آپ کو کچھ پیسے دیے ادھار، کچھ دنوں بعد آپ نے فون کیا کہ شعیب آپ کے پیسے تھینک یو، آپ نے مجھے دیا، پیسے منگوا لے. اب میں نے کسی بندے کو بھیجا، ٹھیک ہے نا، وہ بندہ آپ کے پاس کہتا ہے شعیب بھائی نے بھیجا، آپ کی آنکھیں اٹھا کے پیسے دے دیں گے اسے؟ آپ مجھے فون کریں کہ یہ بندہ آپ کا ہے، تصدیق کر رہے ہیں، میں کہوں گا مجھ سے بات کرو، میں بھی اوکے نہیں کروں گا، تصدیق کروں گا. تصدیق کرنے کے بعد میں یہ کہوں گا. شعیب بھائی یہاں آپ کی بات کو ہم تھوڑا سا روکیں گے کیونکہ ہمارے جانب اشارے آ رہے ہیں، بریک کی طرف جانا ہے، تو یہاں ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. رمضان